نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ درود شریف عزت و توقیر کا نشان ہے۔ درود و سلام غرور تکبر ختم کرتا ہے۔ درود و سلام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ درود و سلام خدا کی قربت کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام مجلس کو منور کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت مبارکہ کا سبق نمبر 111 پڑھیں گے، جس میں بعثت مبارکہ اور موجودہ صورتحال کے تقاضوں کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رکھا ہے، اے محمد، اور تمہاری خاطر ہم نے تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ اس کے ساتھ یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، مفہوم اللہ اور اللہ کی نورانی مخلوق ملائکہ اور اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے رہا کرو۔ بلا شبہ نبی کے حضور ہدیہ درود و سلام بھیجنا، آپ کی حیات مقدسہ اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا، لکھانا، بیان کرنا، آپ کی شان اقدس میں نعت کلام کہنا انتہائی سعادت اور ثواب کی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا اعزاز بلند مقام مرتبہ بھی ہے جو بڑے نصیبوں اور مقدر سے مل سکتا ہے، اور جس سے مل گیا سو مل گیا۔ وہ پاک ہستی جو محبوب کبریا ہے، جس پر اللہ کریم اور اس کی نورانی مخلوق ہر وقت درود بھیجتی ہیں، جس پاک اور پور نور ہستی کے حضور میں کروڑوں بلکہ اربوں کلمہ گو مسلمان ہر گام، ہر لمحے اور ہر نماز میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہیں، جو خاتم النبیین ہے، جو سرور کونین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو سردار الانبیاء ہیں، جو شفیع المذنبین ہے، جو سراپا رحم و کرم ہے اور جود و سخا ہیں۔ ان کا ذکر ہو، کوئی تصنیف ہو تو بلا شبہ سوری اور معنوی ہر لحاظ سے بے مثال ہونی چاہیے۔ نبوت، رسالت اس کائنات میں اللہ کی جانب بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن میرے آقا کی شان تو اس سے بھی کہیں بلند تر ہے، کیونکہ جس کائنات میں یہ بڑی نعمتیں ہیں، اس کائنات کی تخلیق ہی میری آقا کی وجہ سے ہوئی۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ زمین و آسمان خلق نہ کرتا اگر تیری خلقت مقصود نہ ہوتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساری کائنات کی حقیقت میرے آقا کی ذات مبارک کے سامنے کیا ہے۔ یہ کائنات بھی اپنی تخلیق پر میرے آقا کی شکر گزار ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جب بھی روشنی اور اندھیروں کی کشمکش کا ذکر ہوتا ہے، ایک ایسی ہستی کی یاد لازماً تازہ ہو جاتی ہے، جس کی آمد نے انسانی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ ظلم و جبر سے بھری سرزمین پر رحمت اور عدل کے چراغ روشن کر دیے گئے اور انسانیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی گئی۔ وہ ہستی جسے محسن کائنات کہا جاتا ہے، وہ ہستی جس کے آنے سے زمین نے سکون پایا، آسمانوں پر خوشی کے نغمے بکھر گئے اور اہل ایمان کے دلوں میں امید کی کرنیں جاگ اٹھیں۔ ربیع الاول ہی کے مہینے سے کائنات کی ظلم و تاریکیاں نورانیت میں تبدیل ہونے لگیں۔ انسان کا مردہ دل پھر سے تازگی پانے لگا، کفر شرک کی گنگور گٹائیں ختم ہونے لگیں، انسانوں کو انسانیت کے صحیح اور حقیقی مفہوم سے عملی آشنائی ہونے لگی۔ ہر قسم کی خرافات، بے بنیاد رسم و رواج کی بندشوں میں جکڑا ہوا انسان آزاد ہو کر اپنے مقاصد زندگی اور وجہ تخلیقات کو سمجھا، اپنے معبود حقیقی کو جانا، عبد و معبود کے رشتے کو سمجھا۔ یہاں اس ذات گرامی کی یوم پیدائش کی بات خراج عقیدت پیش کرنے کا معاملہ ہے، جو ہر انسان، جانور
پرندے، چوپائے، پیڑ پودے کے نبی ہیں۔ سب کا وجود ان کے تو فعل ہے، سب کو ان سے برابر کا فائدہ ہے۔ وہ تمام انسانوں کے نبی، کائنات کی تمام اشیاء کی رحمت ہی رحمت، ان کو سب سے پیار ہے۔ انہوں نے جو بتایا سب کے لیے، جو کیا سب کے لیے، جو ان کی باتوں کو مانا، ان کی باتوں پر چلا، ان کے طریقوں کو اپنایا، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ دنیا کی ہر بلائی مل گئی، آخرت کی سرخروئی بھی مل گئی، اللہ کی خوشنودی بھی مل گئی۔ پھر ایسے عظیم محسن، ایسے پیارے نبی جن سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی شخصیت کتنی عظیم کیوں نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے آگے آفتاب بھی ایک ذرہ ہے۔ آفتاب اپنی شعاؤں سے بیک وقت زمین کے نصف حصے کو روشن کرتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذوفشانی، ان کے علم و حکمت، نبوت رسالت کی روشنی زمین ہی نہیں، ہر عالم کے ایک ایک ذرے پر پڑ رہی ہے۔ سرکار دو جہاں کی رحم دلی، امن طلبی، احترام انسانیت، حقوق اللہ، حقوق العباد، تبلیغ اسلام، سماجی بائیکاٹ، ترک وطن ہجرت، کافروں مشرقوں کے ظلم و ستم، عناد دشمنی میں طرح طرح کی اذیت، فتنہ و فساد جو کفار حضور و صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رواداری، مساوات، عورتوں کے حقوق، احترام، بچوں کی تعلیم و تربیت، ذہنی تعمیر، حق کی پاسداری، برائیوں کی بے خونی کے وسیع طریقے، بھائی چارگی، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ پر روشنی ڈالنا، انہیں بیان کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ آج کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو تباہ ہوتے سماج معاشرے کو سدھارنے کے لیے سچا جذبہ میسر آ سکے، اور عظمت محمدیہ بھی اجاگر ہو، اور دیگر اقوام پر بھی اچھے اثرات مرتب ہو سکیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ تمام تر برکتوں کے ساتھ ایک بار پھر جلوہ گر ہے۔ یہ وہ ماہ سعید ہے جب اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، رحمت دو عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئی زمین تشریف آوری ہوئی۔ رحمت دو عالم کی آمد اس کائنات کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دنیا کو نور ہدایت سے منور فرمایا، انسانوں کو تاریکیوں کے گڑھوں سے نکال کر نجات فلاح کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ اس سال جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت مبارکہ کو 1450 سال مکمل ہو گئے ہیں، اس لیے عالم اسلام بعثت نبی کی برکات و انوارات کے تذکار سے معمور ہے۔ یہ بھی محبت عقیدت کا ایک قرینہ ہے، مگر اس سے زیادہ اہم یہ غور و فکر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا اصل مقصد کیا تھا۔ اگر ختم المرسلین، خاتم النبیین کا لایا ہوا پیغام ہمارے ہاتھوں میں ایک قیمتی امانت ہے، تو کیا ہم اس امانت کے حقیقی وارث ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، یا ہم رسمی طور پر میلاد بنا کے اپنے فرض سے سب کو دوش ہو گئے ہیں؟ یہ سوال آج کی امت مسلمہ کی حالت زار اور عالمی صورتحال کے تناظر میں ہمارے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بعثت کا مقصد محض کوئی نئی رسم رائج کرنا نہیں تھا، بلکہ انسانیت کو شرک، گمراہی کی گرداب سے نکال کر توحید کی روشن اور پاکیزہ فضا میں سانس لینے کا موقع دینا تھا۔ نبی رحمت نے نبوت کا یہ بارگراہ اٹھایا تو اسلام میں آنے والی ہر قسم شقت، تکالیف کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا، تاکہ اس فریضے کو کما حقو انجام دے سکیں۔ جب رب کائنات کے لاڈلے حبیب نے اپنے فریضہ کو کما حقو ادا فرما دیا اور دین کی تکمیل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا، اور اس دین کی دعوت، علم کی اشاعت، خیر کی جانب بلانے، برائیوں سے بچانے کی ذمہ داری اس امت کو سونپ دی گئی۔ امت مرحومہ کے اولین قافلوں نے اس عظیم امانت کا حق ادا کرنے کے لیے ایک غیر معمولی جدوجہد، قربانی کی داستان رقم کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے علم کی تحصیل اور ارشاد کے لیے بے مثال قربانی دی۔ انہوں نے قرآن کریم، احادیث مبارکہ کی درست تفہیم کے لیے ایک منظم اور جامع علمی فقہی نظام قائم کیا، جو آج تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے علم کی روشنی سے دنیا کو اس طرح منور کیا کہ زندگی کا کوئی گوشہ انسان کی تحقیق و تفسیر سے باہر نہ رہا۔ اس امت نے جہاد کے میدان میں شجاعت، دلیری کی انمٹ داستانیں لکھی، تاکہ انسانوں کو باطل غلامی سے نکال کر خدائے وحدہ لا شریک کی اطاعت کی جانب لایا جا سکے۔ ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو انسانیت کے ہر مسئلے کا جامع حل پیش کرتا ہے۔ مگر افسوس، آج ہماری حالت اس شاندار ماضی کے بالکل برعکس ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی حالت زار، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کا کرب غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی بے بسی اور عرب حکمرانوں کی بے حسی کی صورت میں نمایاں ہے۔
لاکھوں فلسطینی بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کی قابض افواج مسلمان بچوں، خواتین اور ناتھ مردوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن مسلم ممالک کے حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال اس بات گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے امن، سلامتی، انسانوں کے تحفظ، ان کی ہدایت پر مشتمل پیغام اور سیرت سے منہ موڑ لیا ہے۔ غزہ کی سرزمین میں اس وقت انسانی تاریخ کے بدترین المی کی تصویر بن چکی ہے۔ جدید اور قدیم دور کی تمام جنگوں میں ہونے والی تباہ کاریوں کا ریکارڈ غزہ میں ٹوٹ چکا ہے۔ تاہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو غزہ میں جو قیامت برپا ہے اسے کسی طور پر بھی جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جنگ نہیں بلکہ در حقیقت مسلسل 1.5 سال سے زائد عرصے سے جاری ایک جابر اور قابض طاقت کی جانب سے نہایت کمزور، بے بس اور چاروں طرف سے معصور ایک قوم کی یک طرفہ نسل کشی ہے۔ اس قتل عام میں فریقین کے درمیان طاقت کا کوئی موازنہ نہیں۔ یہ یک طرفہ قتل غارت ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جنگ دو برابر کی طاقت کے حامل فریقوں میں لڑی جاتی ہے، ایک نہایت بے بس قوم اور دنیا کے ایک غیر رسمی ایٹمی طاقت درمیان۔ بھلا کیسی جنگ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یک طرفہ جنگ میں اسرائیل نے غزہ کو اپنی طاقت کی تجربہ گاہ بنا دیا ہے۔ اس محدود پٹی کی معصور آبادی پر ایسے مہلک اور تباہ کن ہتھیار آزمائے جا رہے ہیں جنہیں انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جدید ٹیکنالوجی کے حامل یہ ہتھیار امریکی اسرائیلی اسلحہ ساز کارخانوں میں تیار ہو کر براہ راست غزہ کی بستیوں پر برسائے جا رہے ہیں۔ اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ اسرائیل ان تباہ کن ہتھیاروں کو یہاں استعمال کر کے دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ میدان جنگ میں آزمودہ ہتھیار ہیں تاکہ ان کی فروخت میں اضافہ ہو۔ اس طرح غزہ کی معصوم جانوں کو تجارتی منڈی کا اشتہار بنا دیا گیا ہے، اور یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں جو دنیا میں امن، تہذیب اور انسانیت کے سب سے بڑے علم بردار ہیں۔ غزہ روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے ایک کڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں انسانیت کے دعوے، اخلاقیات کے اصول اور عالمی قوانین سب بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے خاموش تماشائی ہیں۔ مغربی دنیا جو آزادی، انسانی حقوق، انصاف کے نعرے لگاتی نہیں تھکتی، اس کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی۔ مشرقی ممالک اور عالم اسلام کے حکمران اور عوام بھی بے حسی، بے بس کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے، کوئی عمارت سلامت نہیں رہی۔ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل اب تک اس محدود اور گنجان آباد علاقے پر 25,000 ٹن بارود گرا چکا ہے، جس کی تباہی 2 ایٹم بموں کے برابر ہے۔ اس سے تباہی کی گہرائی، وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ ظلم کہ اسرائیل نے معصور فلسطینیوں پر بھوک اور پیاس بھی مسلط کر دی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء، دوائیں، بنیادی ضروریات زندگی غائب ہیں۔ ایک طرف اسرائیلی بمباری ہے تو دوسری طرف بھوک کا عذاب۔ یہ اجتماعی سزا ہے جس کا مقصد لاکھوں بے بس فلسطینیوں کی زندگی کے حق سے محروم کر کے ان کی بچی کھچی زمین پر قبضہ کرنا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی بربادی، قتل عام کے باوجود اسرائیل کو کیا حاصل ہوا؟ آج اسرائیل کو غزہ پر حملہ کرتے ہوئے 1 سال 10 ماہ گزر چکے ہیں۔ اس دوران اس نے 3 بڑے مقاصد طے کیے تھے: غزہ پر مکمل قبضہ، اپنے قیدی چھڑانا، حماس کا خاتمہ، اور ان تینوں میں وہ آج بھی بری طرح ناکام ہے۔ غزہ اب بھی اسرائیل کے قبضے میں نہیں ہے۔ اسرائیل اپنے قیدی اب تک نہیں چھڑا سکا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حماس آج پوری قوت ساتھ موجود ہے۔ حماس کی بقا اسرائیل کی سب سے بڑی شکست ہے، مگر افسوس کہ نہ تو مغرب کے منافق حکمران حرکت میں آ رہے ہیں اور نہ ہی مشرق عالم اسلام کے رہنما۔ غزہ کی یہ صورتحال اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا میں اصول، اخلاقیات اور انصاف کے تمام نعرے کھوکھلے ہیں۔ یہ صرف طاقتور کے لیے ہے، کمزور کے باب میں ان کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے اجلاس صرف دکھاوا ہیں، عملی طور پر ان کا کوئی کردار نہیں۔ انسانی حقوق کے بڑے بڑے علم بردار ادارے، NGOs صرف چند بیانات جاری کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ہمت ان میں نہیں۔ اگر دنیا نے اب بھی آنکھیں بند رکھی تو کل یہ آگ کسی اور سرزمین کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں نے غزہ کو جس طرح مذبح خانہ بنا دیا ہے، یہ دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ اگر آج اس قتل عام کو نہیں روکا گیا تو کل عالمی نظام مکمل طور پر طاقت کے پنجے میں آ جائے گا، اور دنیا میں مکمل طور پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ہی راج ہوگا۔
آج ہم صرف بیرونی دشمن کے شکار نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی ہماری بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ حکمران عیش و عشرت مسئلہ ہیں اور عوام مایوسی کی گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ غزہ کے مظلومین کی مدد سے روگردانی پوری امت کے ضمیر پر ایک بوجھ بن چکی ہے۔ ہماری توجہ سیرت کے حقیقی پیغام یعنی عمل، جدوجہد، جہاد سے ہٹ کر صرف رسم و رواج تک محدود ہو چکی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی رحمت کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کو زبانی جمع خرچ کا ذریعہ بنانے کی بجائے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ حب نبوی کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہم سیرت کی تعلیمات اور عمل پیرا ہوں، علم حاصل کریں، اسے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کریں۔ آج وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے جواب طلبی کریں کہ وہ امت کے اجتماعی مفادات کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں اہل وطن کو ملحوظ رہنا چاہیے کہ پاکستان قیام بھی اس نظریے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا کہ مسلمانان ہند اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی دینی اصولوں کے مطابق ایک الگ ریاست میں عزت اور خود مختاری زندگی گزار سکیں۔ اسی وجہ سے ریاست کی حفاظت ہمارے لیے ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اس طرح ماہ رواں ستمبر یوم دفاع میں یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کے تحفظ اور بقا کے لیے جہاد اور دفاعی تیاریوں کی کتنی اہمیت ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی مکروہ تہذیب پر مشتمل عسکری طاقت کے خلاف ایک سی سے پلائی دیوار کی مانند دفاع کیا تھا۔ پاکستان کا دفاعی مورچہ نہ صرف خود پاکستان کے وجود کے لیے بلکہ مسلم امت کے تحفظ کے لیے بھی کلیدی اہمیت کا عمل ہے۔ یہ ریاست اپنی جغرافیائی نظریاتی اہمیت کی وجہ سے مسلم امت کی امید کا مرکز بن سکتی ہے۔ لہذا 12 ربیع الاول اور 6 ستمبر کے پیغامات کو ایک ساتھ جوڑ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سیرت النبی کا پیغام ہمیں صرف محبت اور عقیدت کی رسمی تقریبات میں گم ہو جانے تلقین نہیں کرتا بلکہ میدان عمل میں اتر کر انسانیت کی خدمت، دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ اور یہ جہاد مسلمانوں کے تحفظ، ان کی ریاستوں کا دفاع کر کے کیا جا سکتا ہے، نہ کہ فتنہ فساد پھیلا کے۔ سیرت پر عمل اور دین اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ، یہ دونوں پیغامات ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی رحمت کی مبارک سیرت سے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کریں، اپنے دفاع کو مضبوط بنائیں تاکہ غزہ، کشمیر اور دیگر مظلوم علاقوں میں جاری ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ محبت رسول کا حقیقی تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 112 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔